الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شر نفسي. حاضرین محترم، آج کا درس سورہ بقرہ کے تعارف کے حوالے سے ہے۔ اس سورت کا مختصر تعارف اور سورت کی فضائل اور خصوصیات اور اس سورت کے نزول کا تاریخی پس منظر، یہ ہمارے آج کے موضوعات ہیں۔ یہ ہمارا درس دو حصوں پر مشتمل ہے۔ سب سے پہلے ہم سورت کا مختصر تعارف، سورت کے نام کے حوالے سے کچھ ضروری معلومات اور اس سورت کے جو فضائل اور خصوصیات ہیں ان کے حوالے سے بات کریں گے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ سورہ بقرہ قرآن حکیم کی سب سے طویل ترین سورت ہے، اور اس سورت کا تعلق صورتوں کے اس گروپ سے ہے جنہیں الطوال یا اسب الطول کہا جاتا ہے، اور اس گروپ میں 7 صورتیں شامل ہیں جن کا ہم پہلے بھی حوالہ دے چکے ہیں: سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، سورہ نساء، سورہ مائدہ، سورہ انعام، سورہ اعراف اور سورہ انفال مع توبہ، یعنی ان دونوں صورتوں کو ایک شمار کیا گیا ہے۔ یہ مدنی صورتوں میں سے سب سے پہلی صورت ہے جو مدینہ منورہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی ہے، اور جیسا کہ مفسر قرطبی کی رائے ہے کہ اس سے پہلے مکی صورتوں کا نزول ہو چکا تھا۔ البتہ اس میں کچھ آیات ایسی ہیں جو مکہ مکرمہ میں اور سفر معراج کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، بعض روایات سے اس کا اندازہ ہوتا ہے، اور یہ وہ 2 آیتیں ہیں جو سورہ بقرہ کے اختتام پر ہیں۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ بقرہ کے اختتام پر ہی ان 2 آیتوں کو لکھنے کی ہدایت فرمائی تھی۔ اس میں سے ایک آیت وہ ہے اس سورت کے اندر جو مکہ مکرمہ میں حجۃ الوداع کے موقع پر قربانی کے دن منا میں نازل ہوئی تھی۔ ایک آیت وہ بھی ہے، اور وہ ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 281: وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ۔ اس سے کچھ پہلے اسی سورت کے اندر سود کے حوالے سے بھی کچھ احکامات اتر چکے تھے۔ اب ہم آتے ہیں سورت کے نام کی طرف کہ سورت کا نام کیا ہے، اور سورت کا جو نام ہے وہ کس بنا پر اور کس مناسبت سے رکھا جاتا ہے۔ اس سورت کا نام سورہ بقرہ ہے، اور بقرہ کے معنی گائے کے ہیں۔ اہل لغت کے نزدیک بقرہ کا لفظ گائے اور بیل دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، اسی لیے بعض مفسرین نے اس سورہ میں ذبح بقرہ سے بیل کا ذبح مراد دیا ہے، لیکن عام طور پر مفسرین اس سے گائے ہی مراد لیتے ہیں۔ اور سورت کا نام بقرہ اس لیے رکھا گیا ہے کہ اس سورت میں چونکہ گائے کے ذبح کا ایک اہم واقعہ بیان ہوا ہے، اس لیے سورت کا نام بقرہ رکھ دیا گیا۔ سورتوں کے ناموں کے حوالے سے ایک بات یہ بھی سمجھنا بہت ضروری ہے کہ جو نام ہوتے ہیں صورتوں کے، جیسا کہ پہلے بھی ذکر کیا کہ یہ توقیفی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے ہیں، لیکن یہ نام صورتوں کے عنوانات نہیں ہوتے، کیونکہ عنوان جو ہے وہ جو مقرر کیا جاتا ہے وہ اپنے تمام مضامین کا اور اپنے تمام مشمولات کا مکمل احاطہ کرتا ہے۔ تو اب بقرہ کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ اس صورت میں گائے اور گائے سے متعلقہ مسائل کا ذکر اس صورت کے اندر ہوگا،
بلکہ یہ نام جو ہیں وہ بطور علامت کے ذکر ہوتے ہیں، اور ان کا مقصد اس صورت کی شناخت اور پہچان ہوتی ہے، اور اسے کوئی بھی مناسب نام دے دیا جاتا ہے۔ یہ نام کبھی اس شکل میں ہوتا ہے کہ کوئی اہم واقعہ بھی ہو سکتا ہے جو اس صورت کے اندر مذکور ہو، جیسے بقرہ، عنکبوت، نمل، نحل وغیرہ۔ یہ نام قرآن حکیم کی مختلف صورتوں کے ہیں۔ یہ اہم الفاظ بھی ہو سکتے ہیں، جیسے حروف مقطعات ہیں، مثلا صاد، قاف، یاسین وغیرہ صورتوں کی ابتدا میں ہیں تو صورتوں کے نام رکھ دیے گئے۔ یہ افراد اور شخصیات بھی ہو سکتی ہیں، جیسے انبیاء علیہ السلام کے نام ہیں، ہود، ابراہیم، محمد وغیرہ۔ اور یہ اقوام، قبائل اور جماعتیں بھی ہو سکتی ہیں، جیسے بنی اسرائیل، کہف، سبا، جن، منافقون، جو کہ صورتوں کے مختلف نام ہیں۔ اب ہم آتے ہیں اس صورت کے اہم فضائل اور خصائص کی طرف، جن کی بنا پر یہ صورت باقی قرآن حکیم کی صورتوں سے بہت نمایاں، ممتاز اور منفرد نظر آتی ہے۔ یہ صورت بہت سے فضائل اور بہت سی خصوصیات کی حامل ہے۔ یہاں ہم چند ان منفرد پہلوؤں کا ذکر کرتے ہیں۔ سب سے پہلی خصوصیت یہ ہے کہ یہ قرآن حکیم کی طویل ترین صورت ہے، جو تقریباً 2.5 پاروں پر مشتمل ہے۔ اور دوسری اس کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ اس میں ایک ایسی آیت ہے جو احادیث کے مطابق قرآن حکیم کی سب سے عظیم اور افضل آیت ہے، اور ایک حدیث میں اس آیت کو سیدۃ القرآن بھی کہا گیا ہے کہ وہ قرآنی آیات کی سردار ہے۔ یہ آیت آیت الکرسی ہے۔ کئی ایک احادیث ہیں جن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت الکرسی کے اثرات اور برکات کا خصوصی طور پر ذکر کیا ہے۔ مثلا مختلف قسم کی شرور و آفات سے حفاظت کا ذکر بھی بعض احادیث میں آیا ہے۔ اس آیت کی ایک انفرادی خصوصیت یہ بھی ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کا ذکر بار بار آیا ہے، کبھی اس میں ظاہر کی شکل میں، کبھی اس میں صفت کی شکل میں، کبھی اس میں ضمیر کی شکل میں، اور ان کی تعداد تقریباً 17 ہے، اور یہ بھی ایک خصوصیت ہے اس آیت کی۔ تیسری بڑی اہم خصوصیت یہ ہے، جس کی طرف توجہ دلائی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث پاک میں، کہ اس صورت کی جو 2 آخری آیات ہیں، آمن الرسول سے صورت کے اختتام تک، یہ ان خزانوں میں سے ہیں جو عرش عظیم کے نیچے جو اللہ کے خزانے ہیں، یہ ان میں سے ہیں، اور یہ آیات سراپا رحمت ہیں، تقرب الہی کا وسیلہ ہیں، اور ایک جامع دعا پر مشتمل ہیں یہ دونوں آیات۔ اور صحیحین کی ایک روایت ہے کہ جو رات کو انہیں پڑھ کر سوتا ہے وہ اس کے لیے کافی ہو جاتی ہیں، یعنی ہر چیز سے کافی ہو جاتی ہیں۔ الآیتان من آخر سورۃ البقرہ من قرأ بہما فی لیلۃ کفتہ۔ چوتھی ایک اہم خصوصیت یہ ہے، جس کی طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے متوجہ فرمایا ہے، وہ یہ ہے کہ یہ سورت سنام القرآن ہے، یعنی قرآن کا بالائی حصہ اور چوٹی ہے، کیونکہ سورت کے مضامین کی بلندی، اس کے موضوعات کا تنوع اور جامعیت جو اس سورت کے اندر پائی جاتی ہے، اس کی بنا پر یہ باقی قرآن حکیم کی صورتوں سے فائق ہے، بلند ہے اور فضیلت رکھتی ہے، کیونکہ اس میں جامعیت کے ساتھ دین کے جو بڑی اہم تعلیمات ہیں وہ اس صورت کے اندر موجود ہیں۔ مثلا تمام بنیادی عقائد کا ذکر سورہ بقرہ میں ہے، اہم عبادات، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، انفاق فی سبیل اللہ، جہاد، ان ساری چیزوں کا تذکرہ اسی صورت کے اندر ہے۔ اسی مناسبت سے بعض روایات میں اسے فسطاط القرآن بھی کہا گیا ہے، یعنی قرآن کا خیمہ ہے۔ جس طرح خیمہ احاطہ کرتا ہے، اسی طرح دین کی بنیادی تعلیمات کا یہ صورت احاطہ کرتی ہے، اس میں بڑی جامعیت ہے۔ اسی لیے ایک حدیث پاک میں ہے کہ اقرؤوا سورۃ البقرہ
فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا يستطيعها البطل وهي فسطاط القرآن، کہ سورہ بقرہ کو پڑھا کرو کیونکہ اس کا پڑھنا برکت ہے، چھوڑنا باعث حسرت و ندامت ہے، اور اہل باطل اس پر قابو نہیں پا سکتے۔ بعض روایات میں ہے کہ اہل باطل سے مراد جادوگر ہیں، یعنی جادو سے تحفظ کے لیے بھی کے حوالے سے بھی یہ صورت بہت اہمیت رکھتی ہے، اگرچہ اہل باطل کا مفہوم بہت وسیع ہے۔ اس صورت کی اسی اہمیت کی وجہ سے بعض کبار صحابہ بھی اس صورت کو سمجھنے میں کئی سال صرف کر لیتے تھے۔ مثلا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس صورت کی تکمیل 2.5 سال میں کی ہے۔ اب ظاہر ہے کہ اس میں حفظ بھی ہی مراد نہیں ہے، اس میں تمام تعلیمات اور مضامین اور وہ احکامات اور مسائل جو اس صورت کے اندر موجود ہیں، وہ ساری چیزیں انہوں نے 2.5 سال میں سیکھی تھی۔ ایک اور اہم خصوصیت اس صورت کی یہ بھی ہے کہ سورہ بقرہ جنات اور شیاطین سے بھی حفاظت کا ذریعہ ہے، اور مسلم شریف کی حدیث مشہور ہے، ان الشیطان یفر من البیت الذی تقرأ فیہا سورۃ البقرہ، کہ شیاطین، جنات وغیرہ اس گھر سے بھاگ جاتے ہیں جس گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے۔ ایک اور اہم خصوصیت اس صورت کی یہ بھی ہے کہ سورہ بقرہ اور اس کے ساتھ متصل جو دوسری صورت ہے سورہ آل عمران، اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے الزہراوین کا لقب بھی دیا ہے، یعنی زہراوین سے مراد 2 انتہائی روشن صورتیں جو قلب و روح کو منور کر دیتی ہیں اور انسانی عقل اور فکر کو روشن کر دیتی ہیں، یعنی وہ اشکالات، ابہامات، وہ سوالات جو انسانی ذہنوں کے اندر موجود ہوتے ہیں، ان کا ازالہ یہ صورت کرتی ہے۔ اسی طرح ایک اہم خوبی اس صورت کی یہ بھی ہے کہ اس صورت میں قرآن حکیم کی سب سے طویل ترین آیت بھی موجود ہے۔ جس طرح سب سے عظیم ترین آیت موجود ہے اس سورہ میں، اسی طرح سب سے طویل اور لمبی آیت اس صورت کے اندر موجود ہے، جس کو آیت مدائنہ بھی کہا جاتا ہے، یعنی جس میں لین دین کے معاملات کا ذکر ہے۔ اس صورت کے آخر میں، آخری رکوع سے پہلے، یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین، یہ آیت تقریباً 1 رکوع پر مشتمل ہے۔